السلام علیکم۔ آن لائن ایجوکیشن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ محمد بلال، ہیڈ ماسٹر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم گریک ایجوکیشن سسٹم میں ہم اپنی آخری ویڈیو ریکارڈ کریں گے، دیٹ از اباؤٹ ایرسٹاٹل۔ گریک ایجوکیشن سسٹم میں ہم نے اب تک ایتھینین سپارٹن ایجوکیشن سسٹم کی بات کی ہے، پھر ہم نے سوکریٹیز اینڈ پلیٹو کی بات کی ہے، اور سوکریٹیز اینڈ پلیٹو کے بعد ایرسٹاٹل کی ہم آج بات کر رہے ہیں۔ سوکریٹیز، پلیٹو اینڈ ایرسٹاٹل، یہ استاد اور شاگرد کا ایک سلسلہ ہے۔ سوکریٹیز کا شاگرد پلیٹو ہے، یعنی پلیٹو کا جو ٹیچر تھا وہ سوکریٹیز تھا، اور ایرسٹاٹل کے جو ٹیچر ہیں وہ پلیٹو ہیں، یعنی پلیٹو کا جو ایرسٹاٹل ہے یہ ان کا اسٹوڈنٹ ہے۔ پلیٹو نے اپنی جو اکیڈمی فاؤنڈ کی تھی وہ اکیڈمی کے نام سے ہی اس کا ایجوکیشن سسٹم تھا، اور جو سوکریٹیز تھا وہ خود اس نے ایجوکیشن سسٹم اس نے ایز اے پلیس اس نے کوئی بلٹ نہیں کیا تھا۔ سوکریٹیز جو تھا وہ گلیوں میں گھومتا پھرتا تھا اور لوگوں کو تعلیم دیتا تھا، ڈسکشن کرتا تھا، پروبنگ کویسچنز کرتا تھا۔ جبکہ سوکریٹیز کی ڈیتھ کے بعد 20 سال بعد پلیٹو واپس آیا ایتھنز میں، اور ایتھنز کی دیوار کے ساتھ اس نے اکیڈمی کے نام سے ایک ادارہ کھولا تھا، اور اکیڈمی کے اندر وہ لوگوں کو تعلیم دیتا تھا۔ جب پلیٹو اپنی ڈیتھ سے پہلے اس نے اپنی جو اکیڈمی تھی وہ اپنے بھتیجے کو جو ہے نا وہ انہیریٹ کر دی تھی، اس نے وصیت کر دی تھی، تو پھر ایرسٹاٹل نے اس اکیڈمی کو لیفٹ کر دیا اور لائسیم کے نام سے اپنی ایتھنز کے اندر ایک الگ اکیڈمی بلڈ کی تھی۔ ایرسٹاٹل جو ہے وہ، جب ہم پلیٹو سے ایرسٹاٹل کا کمپیریزن کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں پلیٹو اور ایرسٹاٹل کی تھنکنگز کے اندر بھی ہمیں ایک ڈیفرنس نظر آتا ہے۔ جب ہم پلیٹو اینڈ ایرسٹاٹل کی فلاسفی کی بات کریں گے تو پلیٹو ایک آئیڈیلسٹ فلاسفر تھا، اور وہ چیزوں کو امیجینیشن کے تھرو، آئیڈیاز کے تھرو جو ہے نا وہ سینس کرتا تھا، جبکہ ایرسٹاٹل جو ہے وہ ایک ریئلسٹک فلاسفر ہے۔ وہ چیزوں کو ویسے ہی ایکسیپٹ کرتا ہے جیسے وہ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں، یعنی ہم اس کو ایک ریئلسٹ کے طور پر ہم جانتے ہیں۔ اور ایرسٹاٹل کو ایک اور اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ سکندر اعظم، سکندر یونانی، الیگزینڈر دی گریٹ، اس کا بھی یہ ٹیچر ہے۔ الیگزینڈر جو ہے وہ شخصیت ہے جس نے یونان سے پھر دنیا کو فتح کرنے کی ٹھانی تھی، اور یہ بہت سے علاقوں کو، دنیا کے بہت بڑے علاقوں کو اس نے فتح کر بھی لیا تھا۔ اور اگرچہ الیگزینڈر دی گریٹ کا ایجوکیشن کے میدان میں نام نہیں ہے، لیکن اس کے ٹیچر ایرسٹاٹل کا ایجوکیشن کے میدان میں بہت نمایاں نام ہے۔ اور ہم کسی بھی مضمون کو آج کی اس ماڈرن ایجوکیشنل ورلڈ میں اگر ہم اسٹڈی کریں، فزکس ہے، اسٹرانومی ہے، زوالوجی ہے، باٹنی ہے، لاجکس ہے، ایتھکس ہے، میٹا فزکس ہے، تو ان سب کے اندر ایرسٹاٹل کا ایک نمایاں نام ہے۔ پلیٹو اور ایرسٹاٹل کا بھی ہم کمپیریزن کر رہے تھے، تو پلیٹو یہ یقین کرتا تھا کہ جو آئیڈیاز ہیں وہ اصل ہیں، اور ریالٹی جو ہے وہ اصل آئیڈیاز کی سلطنت میں ایگزسٹ کرتی ہے، یعنی جو یہ سامنے جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ ایک کسی آئیڈیا کا شیڈو ہو سکتی ہیں، یعنی جو چیز ہمیں ہمارے سامنے ہو، کوئی بھی آبجیکٹ ہے تو وہ آبجیکٹ ایک سایہ ہے، اور جو اصل چیز ہے وہ آئیڈیا ہے جو اس آبجیکٹ کے پیچھے تھا۔ یعنی ایک جو ہم کرسی ہمارے سامنے ہے تو وہ کرسی ایک شیڈو ہے اس آئیڈیا کا جو ایک کارپینٹر کے ذہن میں تھا، لیکن ایرسٹاٹل کہتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں وہی اصل ہوتی ہیں، تھنگز جو ایگزسٹ کرتی ہیں وہی اصل ہوتی ہیں، چاہے ہم اپنے سامنے پڑی چیز کو ہم قبول کریں یا نہ کریں، وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے، یعنی جو ریالٹی ہے وہ آبجیکٹیولی ایگزسٹ کرتی ہے، چاہے ہمارا ذہن اس کو قبول کرے یا نہ کرے۔ اس طرح سے جو ایرسٹاٹل کی جو لرننگ ایکسپیرینسز ہیں وہ سینسری لرننگ کے اوپر بلیو کرتا ہے، وہ حواس خمسہ کے ذریعے سیکھنے کے اوپر بلیو کرتا ہے کہ چیزوں کو ہم اپنی 5 حصوں کے ذریعے دیکھ کر، چھو کر، چکھ کر، یہ جو امپیریکل نالج ہے اس کی بیس جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ایرسٹاٹل سے نظر آتی ہے۔ سوکریٹیز اور پلیٹو کے مطابق پھر اگر ہم پیچھے سے کمپیریزن ان کا کرتے جائیں ایرسٹاٹل کے ساتھ پلیٹو اور سوکریٹیز کا، تو سوکریٹیز اور پلیٹو کے مطابق جو ایجوکیشن کا مقصد تھا،
ایم آف ایجوکیشن تھا وہ علم حاصل کرنا ہے، جبکہ ایرسٹاٹل کہتا ہے کہ ایم آف ایجوکیشن ہے خوشی حاصل کرنا. دی ایم آف ایجوکیشن از دی اٹینمنٹ آف ہیپینیس اور گڈنس ان لائف اینڈ دیئر فار ورچوز لائز ان دی اٹینمنٹ آف ہیپینیس اینڈ گڈنس. کہ نیکی جو ہے وہ اس چیز کے اندر ہے کہ ہم خوشی یا اچھائی وہ حاصل کریں. یعنی جب ہمیں کسی کام کو کر کے خوشی حاصل ہو رہی ہے یا اچھائی کا عنصر مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام جو ہے وہ اچھا ہے، وہ نیک ہے. اور ایرسٹاٹل جو ہے وہ سچ کو بھی تلاش کرتا ہے، لیکن سچ کو بھی وہ نیچر کے اندر تلاش کرتا ہے، ریئلٹی کے اندر تلاش کرتا ہے. ان لائک ہز ٹیچر پلیٹو، وہ سچ کو، ٹروتھ کو آئیڈیاز کے اندر فائنڈ آؤٹ نہیں کرتا کہ آئیڈیاز کیا تھے، وہ ریئلٹیز کے اندر سچ کو فائنڈ آؤٹ کرتا ہے. اور ایرسٹاٹل نے انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو میتھڈز بھی نالج کی فائنڈنگ کے اندر ڈیوائز کیے تھے. انڈکٹیو میتھڈ جو ہوتا ہے وہ اسپیسیفک سے جنرل کی طرف جانے کی بات ہے، اور ڈیٹیکٹیو جو ہوتا ہے وہ جنرل سے اسپیسیفک کی طرف آنے کی بات ہوتی ہے. کہ اگر مثالیں دے کر اصول اخذ کیے جا رہے ہیں کہ ایگزامپل سے پھر ہم کسی جنرل پرنسپل کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو انڈکٹیو ریزننگ کہا جاتا ہے. اور اگر اصول بتا کر پھر مثالیں اخذ کی جائیں، مثالیں دی جائیں، تو اس کو ڈیڈکٹیو ریزننگ کہا جاتا ہے. تو انڈکٹیو ریزننگ اور ڈیڈکٹیو ریزننگ کی بھی فروٹس جو ہیں وہ ایرسٹاٹل کی ایجوکیشنل تھاٹس کے اندر ہمیں ملتی ہیں. کریکولم کے لحاظ سے جو ہے نا ایرسٹاٹل کہتا ہے کہ جو انفینٹ ہے، جو بچہ ہے، اس کے لیے جو کریکولم ہے وہ کھیل کود ہونا چاہیے اور فزیکل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. جیسے آج کی بھی ہم ماڈرن ایجوکیشن کے اندر ارلی چائلڈہڈ کا کنسیپٹ دیتے ہیں، ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا. تو ایرسٹاٹل بھی اسی طرح کا کنسیپٹ رکھتا تھا کہ 7 سال تک بچے کو جو ہے وہ کھیل کود کے اندر رکھا جائے، انوالوڈ رکھا جائے، اور 7 سال سے پھر 14 سال تک اس کو لٹریسی نیومریسی کی جو ہے وہ تعلیم دی جائے، پڑھنے لکھنے کی تعلیم دی جائے کہ کیسے زبان کو پڑھنا ہے، لکھنا ہے، اور بیسک میتھمیٹکس کیسے کر سکتا ہے. اور اخلاقی عادات بھی اس کے اندر انکلکیٹ کی جائیں گی 7 سے 14 سال تک کی عمر تک. پھر 15 سے 21 سال کے بعد اس کو جو ہے نا وہ سیکنڈری سٹیج ہے ایجوکیشن کی، اس کے اندر اس کو میتھمیٹکس، جیومیٹری، اسٹرانومی، گرامر، لٹریچر، ایتھکس، پولیٹکس وغیرہ سکھائی جائے گی. اور ریٹورکس کا علم جو ہے، پوئٹری کا علم بھی اسی کے دوران دیا جائے گا. 21 سال کی عمر کے بعد جو ہے اس کو پھر ہائر سٹڈیز دی جائے گی، فزکس کے اندر، کازمولوجی کے اندر، بایولوجی، سائیکالوجی، لاجکس اور میٹا فزکس کا جو علوم ہیں وہ 21 سال کی عمر کے بعد اس کو دیے جائیں گے. ایرسٹاٹل کا عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے جو نقطہ نظر تھا وہ محدود تھا، اور اس کا یہ بلیو تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی نسبت جو ہے نا وہ ذہنی طور پر کمزور ہوتی ہیں، اس لیے ان کی جو تعلیم ہے وہ بھی محدود ہونی چاہیے، اور لڑکیوں کو صرف وہی تعلیم دی جانی چاہیے جس کے ذریعے وہ اپنی گھر گھرستی کو سنبھال سکیں اور وہ ہاؤس ہولڈ ایکٹیویٹیز کو پراپر وے میں سر انجام دے سکیں، تاکہ ایک کل کی وہ اچھی مائیں اور اچھی بیویاں بن سکیں. یہاں تک یہ ایرسٹاٹل کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے، اور یہاں اس ویڈیوز کے سلسلے میں ہم گریک ایجوکیشن سسٹم کو ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم مسلم سسٹم آف ایجوکیشن اینڈ یورپین اینڈ امریکن سسٹم آف ایجوکیشن کے بارے میں بات کریں گے.